حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر جو جانا جاتا ہے اپنے لذیذ روایتی کھانوں، چوڑیوں کی صنعت، ٹھنڈی ہواؤں اور اپنی تاریخی حیثیت کے حوالے سے۔ حیدرآباد کلہوڑا دور حکومت سے لے کر بر صغیر پاک و ہند میں انگریز سرکار کی آمد تک سندھ کا دارالخلافہ رہا ہے۔ حیدرآباد نے سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد بھی دیکھی، راجہ داہر کی حکومت بھی دیکھی، کلہوڑوں کا حیدرآباد کو نئے سرے سے بسانا بھی دیکھا، تو وہیں ٹالپور حکومت کا انگریزوں کے ہاتھوں لٹ جانا بھی دیکھا۔ پاکستان کا وجود میں آنا اور انگریز سرکار کا خاتمہ دیکھنے کے بعد آج کل حیدرآباد اپنی تاریخی پہچان اور اپنی ثقافتی نشانیوں کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی پکا قلعہ بھی ہے۔ پکا قلعہ یوں تو 1768 عیسوی میں اس وقت کے حاکم سندھ میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے تعمیر کروایا تھا، لیکن بعض کتابی حوالوں کے مطابق اس مقام پر ایک قلعہ پہلے بھی موجود تھا جسے محمد بن قاسم نے سندھ آمد کے موقع پر فتح کیا تھا۔ اس وقت یہ جگہ نیرون کوٹ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے جب سیلابی تباہ کاریوں سے پریشان ہو کر اپنے دارالخلافہ خدا آباد کو تبدیل کرنے کا سوچا تو انہیں دریائے سندھ کے کنارے یہ جگہ بہت پسند آئی، اور انہوں نے گنجو ٹکر پہاڑ، جس پر کبھی نیرون کوٹ کا قلعہ ہوا کرتا تھا، پکا قلعہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قلعے کی بنیادیں کھودی جا رہی تھیں تو زمین سے انسانی ڈھانچے بھی برآمد ہوئے تھے۔ پکا قلعہ کی تعمیر میں چونکہ پکی اینٹیں، مٹی اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس قلعے کو اردو میں پکا قلعہ اور سندھی میں پکو قلعو کہا جاتا ہے۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق اس قلعے کی تعمیر دیوان گدو مل کی زیر نگرانی ہوئی، جو میاں غلام شاہ کلہوڑوں کے ایک قابل وزیر ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے انہیں میاں غلام شاہ کلہوڑوں کی جانب سے 2 کشتیاں بھر کر سرمایہ دیا گیا، اور وہ قلعے کی تعمیر کے دوران یہیں مقیم رہے۔ قلعے کی تعمیر کے بعد قلعے سے کچھ فاصلے پر 40 گز کشادہ خندق کھودی گئی تھی تاکہ جنگ کے دوران قلعے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ قلعے کے صدر دروازے کے سامنے کھودی گئی خندق پر ایک لکڑی کا پل بنایا گیا تھا تاکہ قلعے میں آمد و رفت جاری رہ سکے۔ جناب حسین بادشاہ صاحب اپنی کتاب حیدرآباد جی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ قلعے کے داخلی دروازے کے لیے ایک بڑی محراب بنائی گئی تھی جس کے نیچے سنگ مرمر کی تختی لگائی گئی تھی۔ اس تختی پر میاں غلام شاہ کلہوڑوں کا نام اور قلعے کی تعمیر کا سال 1182 ہجری تحریر تھا۔ حسین بادشاہ کے بقول قلعے کے مرکزی دروازے کے اوپر ایک اور چھوٹی محراب بنائی گئی تھی۔ ان محرابوں پر رنگین گلکاری کی گئی تھی، جبکہ شاہی دروازہ لکڑی سے بنایا گیا تھا جس پر نقش و نگاری کے ساتھ بڑی بڑی کیلیں لگی ہوئی تھی تاکہ حملہ آور قلعے میں داخل نہ ہو سکیں۔ قلعے کے شاہی دروازے کے سامنے قلعے کی حفاظت کے پیش نظر ایک بلند و بالا مینار بھی بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ میاں غلام شاہ کلہوڑوں کو یہ قلعہ اتنا پسند تھا کہ ایک روز انہوں نے صرف قلعے کی تعریف کے لیے لوگوں کو مدعو کیا، اور شعراء نے اس محفل میں قلعے کی شان میں قصیدے پڑھے۔ پھر میاں غلام شاہ کلہوڑوں کی جانب سے شعراء کو تحائف اور انعامات سے بھی نوازا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی مجلس میں نیرون کوٹ کا نیا نام حیدرآباد تجویز کیا گیا تھا، اور سنگ مرمر کی ایک تختی بنوا کر قلعے کے دروازے پر نصب کی گئی تھی، جس پر ایک دعا تحریر تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ پکا قلعہ تعمیر ہونے کے چند سالوں بعد میاں غلام شاہ کلہوڑوں اچانک وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد کلہوڑا دور کی تنزلی کا آغاز ہو گیا۔
بلوچ سرداروں کے قتل اور علاقے میں عدم اعتماد کی فضا پھیلنے کے باعث حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ ایک ٹالپور بلوچ قبیلے اور کلہوڑوں کے بیچ 1782 عیسوی میں خون ریز جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں ٹالپوروں کی قیادت میر فتح علی خان ٹالپور نے کی۔ میر فتح علی خان ٹالپور کے دور حکومت میں قلعے نے شان و شوکت کی بلندیاں دیکھی، نئی عمارتیں تعمیر کرائی گئیں اور پرانی عمارتوں کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس دور کی بنی ایک عمارت آج بھی پکا قلعہ میں موجود ہے، جسے میر نصیر خان ٹالپور نے تعمیر کروایا تھا، اور اسی نسبت سے اس جگہ کو میر نصیر خان کی ماڑی یا میر حرم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس قلعے کے اندر جو رہائش گاہیں بنی ہوئی تھی، ان میں صاحبزادوں کے محل، دیوان خاص، دیوان عام، میروں کے دربار، ملازموں کے کمرے، مسجدیں اور حرم خانے شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب قدم گاہ بھی پہلے پکا قلعہ میں ہی موجود تھی، جسے بعد میں عام عوام کی زیارت کی غرض سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ قلعے کے بائیں جانب ایک خیمہ نما جگہ ہے، جسے لوگ اب گپا والی سرکار کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک مزار بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کبھی یہ جگہ شاہی استبل کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ پکا قلعہ کے زوال کی ابتدا انگریزوں کے سندھ پر حملے کے بعد شروع ہوئی، جب سن 1843 میں میانی کے مقام پر ٹالپوروں اور انگریزوں کے درمیان جنگ کی ابتدا ہوئی، اور اس جنگ کا اختتام ٹالپور حکومت کے خاتمے پر ہوا۔ ٹالپوروں کو شکست دینے کے بعد انگریزوں نے پکا قلعہ پر قبضہ کر لیا اور اس قلعے پر برطانوی پرچم لہرا دیا گیا۔ جنگ کے دوران قلعے کی کافی عمارتوں کو نقصان پہنچا، اور باقی بچ جانے والی عمارتوں میں سے بہت سی عمارتوں کو جنگی ساز و سامان رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور کچھ عمارتوں کو فوجی بیرکوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور یوں یہ عالی شان قلعہ انگریزوں کی فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ سن 1843 سے سن 1947 تک پکا قلعہ انگریزوں کے تسلط میں رہا اور اپنی شان و شوکت کھوتا رہا۔ پھر 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے لیے پکا قلعہ میں عارضی پناہ گاہیں قائم کی گئیں، جو بعد میں مستقل رہائش میں تبدیل ہو گئی۔ یوں کلہوڑوں کا تعمیر کردہ یہ عالی شان اور تاریخی قلعہ اپنی شناخت کھو بیٹھا۔ باہر سے دیکھنے میں تو یہ قلعہ ہی لگتا تھا، لیکن مختلف مکانات کی تعمیر سے قلعے کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ پکا قلعہ کلہوڑوں، ٹالپوروں اور انگریز سرکار کے عروج و زوال کے علاوہ 1990 کی خون ریزی کا بھی چشمدید گواہ ہے، لیکن اس ذکر سے یہ ویڈیو کہیں سیاست کی نظر نہ ہو جائے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ پکا قلعہ اب اپنے اندر پورا ایک شہر بن چکا ہے۔ یہاں لوگ آباد ہیں، کھیل کا میدان ہے، پارک ہیں، گلیاں ہیں، لیکن پکے قلعے کی دیواریں اوپر بنے گھروں کے بوجھ تلے دب رہی ہیں۔ فصیلیں غائب ہو چکی ہیں۔ گھروں اور دکانوں کے بن جانے کی وجہ سے تین اطراف سے اب قلعے کی دیواریں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ یہ پکا قلعہ حیدرآباد کی مشہور آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر اس میں زوال ہی ہوتا گیا ہے، اور یہ نہ کوئی گورنمنٹ اس پر توجہ دی ہے، نہ آثار قدیمہ نے کوئی اس پر توجہ دی ہے۔ بارشوں میں اور اندر سے ڈرینیج سسٹم سارا تباہ حال ہے، جو آبادی ہوئی ہے وہ سارا دیوار میں لگتا ہے، سیم کی وجہ سے سارا خستہ حال کے اندر ہے یہ۔ اور یہ ہمارا ورثہ ہے،
जन का वो कदीमी विरसा है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए, इसकी मरम्मत और देखभाल भी होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसकी मरम्मत करें और इसको देखभाल इसकी होनी चाहिए। हालांकि हुकूमत की जानिब से इस किले को महफूज करने के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, जैसा कि पक्के किले का मरकजी दरवाज़ा नए सिरे से तामीर किया जा रहा है। बाचा खान चौक की तरफ वाली दीवार का कुछ हिस्सा अज सरे नौ तामीर किया जा चुका है। लेकिन ये सब इकदाम काफ़ी नहीं है। पक्का किला को मुकम्मल तौर पर महफूज किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पक्के किले जैसा कदीम और अनमोल विरसा सफाए हस्ती से मिटकर सिर्फ तारीख की किताबों के सफ़हात तक महदूद रह जाएगा। अल्लाह हाफिज।